السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا اسلامک ساگا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتلایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے وہ واقعہ پیش آیا، اور پھر عزیز مصر کو پتہ چلا، اور پھر اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کیا آپ اعراض کیجئے۔ آگے واقعہ شروع کرتے ہیں، تو آئیے بنا ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب واقعہ یوں چلتا ہے کہ اس واقعہ کی تشہیر پورے شہر میں ہو گئی، پورے مصر میں ہو گئی۔ دوسری خواتین تھیں جو بڑے عہدے پر فائز تھیں اور بڑے وزراء کی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے طعن و تشنیع کرنے کے لیے زلیخا کو آر دلائی کہ تو ایک غلام کے پیچھے فریفتہ ہو گئی اور تو نے بدنامی کروائی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب زلیخا نے سنی تو اس نے کیا کیا کہ تمام عورتوں کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ اب قرآن پاک اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، قال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ جو عزیز مصر ہے اس کی جو بیوی ہے تو وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اور قد شغفها حبا، اس کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی ہے۔ تو غلام کے پیچھے اس نے گھنونا کام کرنے کی ارادہ کر لیا تھا۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو یہی سمجھتی ہیں کہ وہ گمراہی میں ہے، کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ اگر فریفتہ ہوتی بھی تھی چلو تو کسی اعلیٰ قسم کے لڑکے پر فریفتہ ہوتی، تو یہ کیا ہے، غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تو جب یہ ساری بات ہوگی، جب یہ ساری بات زلیخا کو پہنچی، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، جب زلیخا نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کیا کیا، اس نے یوسف علیہ السلام سب کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس نے تمام عورتوں کی ان کی شایان شان دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو تیار کروا کے کہا کہ آپ نے ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے۔ تو جب وہ ساری عورتیں آئیں اور دعوت کھانا انہوں نے شروع کی، اور دعوت میں کوئی پھل فروٹ بھی رکھے گئے تھے، ان کو کاٹنے کے لیے زلیخا نے ان سب کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی تھی۔ اب مزہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا وقالت اخرج علیہن، ان کے سامنے سے نکلو، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بے سختہ ہو کر انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اور انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اتنا خوبصورت تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، یعنی ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کوئی اتنا حسین انسان بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے زلیخا کو صحیح سمجھا کہ گویا کہ یہ اپنی اس بات میں سچی تھی کہ وہ غلام ہی اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی عورت بھی دیکھ کے بغیر اسے نہیں رہ سکتی تھی، تو سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔